اب آگے ایک چھوٹی سی سورت آ رہی ہے دخان نام کی. سورت دخان کی 59 آیات اور چھوٹی چھوٹی آیتیں، بالکل ایک ایک کہہ لیجیے لائن میں دو دو تین. 44 نمبر کی سورت ہے. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو. اس پوری سورت کا مرکزی مضمون ہے انذار اور انتظار. آیت 15 پہ آپ انذار دیکھیں گے اور انتظار کرو. شروع اور آخر دونوں میں قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کی نشر و اشاعت. اس صورت کا بھی تھوڑا سا مزاج سمجھیے. فرعونی رویے دکھیں گے. انتقام کا لفظ اس صورت میں کئی بار آئے گا. 3 انبیاء علیہ السلام کی توحید کا تذکرہ ہے. دعوت اسلام کا مذاق اڑانے والے لیڈروں کو دھمکی ملے گی. اسلام پھیلے گا، یہ بشارت دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا غلبہ دکھائے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 1 سے 29، 1 سے 29. رسالت رب کی عظیم مہربانی ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ بھی نوٹ کر لیجئے حوامیم کے سلسلے کی اگلی صورت. قسم اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے ببرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا جاننے والا ہے. یہ ہے جی برکتوں والی رات. 3 جگہ قرآن میں اس رات کا تذکرہ. سورۃ قدر آیت 1 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر سورۃ بقرہ 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور سورۃ دخان کی آیت لیلۃ مبارکہ. اب تو غلطی نہیں لگے گی نا، یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. کچھ لوگوں نے اس آیت کے ساتھ 15 شعبان کی رات کو جوڑا، حالانکہ اس رات قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس رات فرشتے نہیں اترتے. یہ جو نا ہر امر کے لیے فرشتے اترتے ہیں، تو اللہ پورے سال کے کاموں کو فرشتوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. جیسے آپ کو نا مختلف فرشتے مختلف کام کرتے ہیں، یعنی جتنے لوگوں کی جان نکالنی ہے نا تو ملک الموت کو کہتے ہیں لو بھائی سال کا کھاتا. جدھر جدھر بارش برسنی ہے میکائیل کو اس کا ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر فرشتے کو اس کا کام دیا جاتا ہے. اور یہ رات کتنی قیمتی ہے، آنے والی ہے، ہم سب کو اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر شب قدر ملے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما. یہ مسند احمد کی روایت ہے 4016. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا اور جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے. کہیں گے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. یعنی پکڑ کو دیکھ کر ان کو فکر لگ گئی اپنی. ان کے لیے نصیحت کہاں، یعنی یہ کہاں ماننے والے ہیں. حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بابلا ہے. اعوذ باللہ. یہ نبی کے لیے کہہ رہے تھے. آپ کو مجھے کوئی کہے ذرا آپ بابلی ہیں، کتنا مائنڈ کرتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو اپنی جان، اپنی عزت، اپنی مال، اپنی باتیں اتنی پیاری نہیں ہوتی تھی جتنا وحی الہی پیاری تھی. اور ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگوں کو چنا ہوا ہے کہ جو اس وحی کی حفاظت پہ مامور ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے. اتنا بڑا سچ ہے. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو. میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. یہ ہے متارکہ.
ٹھیک ہے، تم نہیں میرے ساتھ چل سکتے تو ٹھیک ہے، راستے لگ گئے. یہ بھی وحی کا حکم ہے، یاد رکھیے. ایک خاص حد تک کسی گناہ گار کو یا کسی سرکش کو مہلت دینی ہے، اس کے بعد پھر اس سے قلبی، روحانی اور جسمانی طور پہ الگ ہونا ہے. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پہلے سے بتا دیا کہ یہ سیکوینسز ہوں گے، اس کے لیے تیار رہیے. تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. اور بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے. حسرت کا انداز دیکھیے نا تمہیں، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے. اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. بس ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی. حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندہ جن جگہوں پہ بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، یا جہاں سے اس کی نیکیاں چڑھتی ہیں اور اس کا رزق اترتا ہے، اس کی موت کی صورت میں وہ جگہیں روتی ہیں. اپنے گھر میں اچھی اچھی گواہیاں قائم کریں ہم سب. 3 آیات ایمان سے متعلق اس میں ہم نے دیکھی. دخان 12، مجرمین کی حسرتیں 19، رسولوں نے اللہ کا پیغام امانت سے پہنچا دیا. اور 21 دخان، جب شریعت مرضی سے ٹکراتی ہے تو لوگ حق بات کہنے والوں کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں. کل بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے. قوم فرعون ڈبوئی گئی مگر اتمام حجت کے بعد. کسی کو ترس نہ آ رہا ہو فرعون اور اس کے ساتھیوں پہ، اتنا تو اس نے موسیٰ کا مذاق اڑایا اور اللہ کے دین کا تمسخر اڑایا. تو دنیا میں ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا ابھرنا یہ اتفاقی نہیں ہوتا. اٹس ناٹ بائی چانس کہ اتفاقاً فرعون کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں ڈوب گیا اور بائی چانس بنی اسرائیلی تیر کے ادھر پہنچ گئے. اللہ کے ہر قانون کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے جب دین منزل کو دین محرف کی حیثیت دے دی، اسی وقت اللہ نے قرآن نازل کر دیا. دین منزل کون سا ہے؟ وہی الہی جو اللہ سے نازل ہوا. دین محرف کون سا ہے؟ تحریف کر دی. آج مسلمان اس قرآن کے اوپر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. تو یہ قرآن حفاظت کرتا ہے سچی تورات اور سچی انجیل کی. فیتھ ان ایکشن، دنیا کی نعمتیں آپ کے مرنے کے بعد کسی اور کی ہو جاتی ہیں، لہذا ان کو پانے میں حلال حرام کا خیال رکھنا. دنیا میں آپ کی نہیں رہتی، یہ بھی بتا دوں. اللہ ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. وہ آزمائش جو اللہ کے نام پر آئے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. پھر آیت 30 سے 42، سرکشوں کا بدترین انجام. رکو نمبر 2، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم ہی نے بنی اسرائیل کو رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی. فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے جانتے بوجھتے یعنی دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی. یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلی آزمائش تھی. یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ. کیا یہ لوگ بہتر ہیں؟ یہ تبا قوم کے لوگ، یہ ایک قوم تھی، ان کی طرف اشارہ ہے، اور جو ان سے بھی پہلے تھے. ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے. ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. سوچیے اس کو، فن، کھیلنا، تماشا دنیا اس لیے نہیں تھی، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا. لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، کیونکہ جاننا نہیں چاہتے، علم نہیں لینا چاہتے. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے. اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے. وہ زبردست رحم کرنے والا ہے. تو فیتھ ان ایکشن، جب اللہ کسی مصیبت سے نجات دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ کی چھپی تدبیروں کو جاننا ہے. اور اب بہت ہی دل پہ بوجھ پڑنے والا رکوع ہے.
نمبر 3 43 سے 59 جہنمیوں کے کھانے. ان شجرۃ الزقوم طعم الاسیم، بے شک زقوم تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے، یعنی وہ تیل جس میں بار بار فرائی کیا جائے اور اینڈ پہ لیسدار مادہ رہ جائے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے. حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ، کیونکہ وہاں ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوگا. پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا عزت والا اور بڑے اکرام والا تھا. یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین. کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی وہ فرمائشیں کرتے ہوں گے. تیسرا مقام ہے جہاں آپ کو اس بارے میں دکھ رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کو وہ ملے گا. اللہ میں یہاں وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں. ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں. دیکھیں سورت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ پوری ہو رہی. انذار اور انتظار. ایک آیت ایمان سے متعلق تھی 55، جنت میں کوئی خوف اور اندیشہ نہ ہوگا. تو دنیا میں خوف اور اندیشوں کے ساتھ جئیں. فیتھ ان ایکشن، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے پاس بھی نہیں جانا. قیامت کے دن دوزخ سے بچاؤ بھی اللہ کی مہربانی سے ہوگا. جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی اور اس سے بچنے والے اعمال کرنے. تو یہاں سورۃ دخان ایک بہت سٹرونگ میسج پہ پوری ہوئی، اور اب سورۃ جاسیہ کا تھوڑا سا حصہ اگلے پارے میں، پارہ اپنی تکمیل پہ ہے. 37 آیات ہیں. جاسیہ کہتے ہیں منہ کے بل گری ہوئی چیز کو، پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے. آئیے اب براہ راست شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 11. اللہ تعالیٰ کو آیات کونیہ کے ذریعے پہچانیے. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یونیورسل سائنس، یعنی جو سورج چاند ستارے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآنی آیات. وہ کون سی؟ کائناتی آیتیں. حامیم سے شروع ہونے والی اگلی صورت ہے یہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کتنی حسرت ہے. قرآن پہ نہیں اعتبار آیا، قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں ملی تو اب کیسے ملے گی؟ آخر میں سورہ مرسلات میں بھی یہی سوال آتا ہے اینڈ پہ بالکل. فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر. اور جو آیتیں اللہ کے اپنے سامنے پڑی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہو، اسی طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے. وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے. اللہ بچا کے رکھے. اور ان کے پیچھے دوزخ ہے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تو وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا. ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ سر سے پاؤں تک، یعنی سر تا پا ہدایت ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. اللہ ہم سب کو عذابوں سے بچائے. 2 آیات ہیں ایمان سے متعلق. جاسیہ 3 کائنات کی نشانیوں سے رب کائنات کو پہچانے، اور جاسیہ 6 جو لوگ دلیل کو نہیں مانتے
کل وہ اللہ کے سامنے بھی جائیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے. عادت ہو جاتی ہے نا نہ ماننے کی. فیتھ ان ایکشن، اللہ کی نشانی عقل اور شعور سے ہی سمجھ آتی ہے. دنیا میں احکام الہی کے خلاف کیے گئے اعمال آخرت میں وبال بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی ہدایات اور احکام کی پیروی کرنی ہے. رکو نمبر 2 12-21، اختلافات سے بچ کر اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا. جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے. اللہ میں غور و فکر کرنے والوں میں شامل کر دے. آپ ایمان والوں سے کہہ دیے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے. جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی. پھر انہوں نے اپنے پاس علم پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر دیا. یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، بس آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں. کتنی پیاری نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی کو، اور آج ہم سب کو بھی. یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کام بنانے والا تو اللہ ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ کتنی دفعہ یہ جملہ آئے اس بارے میں کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے. برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. 2 آیتیں ایمان سے متعلق. جاسیہ 14، اختلافات سے بچ کر اصل ذمہ داریوں میں وقت لگانا ہے. 21 جاسیہ، قیامت عدل الہی کے لیے قائم کی جائے گی. فیتھ ان ایکشن، اللہ کے دیے ہوئے قدرتی وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ کے فضل کو یاد رکھنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب دیکھیے تیسری بار آ رہا ہے نفس کو پوجنا. سورۃ فرقان میں بھی آپ نے پڑھا، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، بیچ میں بھی ایک اور سورت میں پڑھا، زمر. رکو نمبر 3 آیت 22 سے 26، نفس کو معبود بنانے والوں کی گمراہی. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ یہی انداز ہے ہر دفعہ، ایسے لگتا ہے کہ آئینہ دیکھو. کس کو دیکھا ہے؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے. دراصل انہیں اس کا علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اللہ میں سمجھنے والوں میں ڈال دے. فیتھ ان ایکشن،
اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو آگے نہیں رکھنا، اللہ کی کسی حکمت کی سمجھ نہ آئے تو بدگمان نہیں ہونا، بس ویسے ہی اس کو مان لینا ہے۔ اور اب آخری کی طرف چلتے ہیں، رکوع نمبر 4 27 سے 37۔ اللہ قادر مطلق ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ آپ کی میری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا، کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، اور تم تھے ہی گناہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ پارے کے شروع میں قیامت کا ذکر تھا نا، اب دیکھیے اینڈ پہ بھی وہی انداز ہے۔ ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے، یعنی بھی تھنک کہ قیامت آئے گی، ویسے آنی کوئی نہیں ہے، یہ انداز ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی بھی نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ اب اتنی صحیح جیسے دل پہ بوجھ پڑنے والی باتیں، اور اس کے بعد ذرا سنیے، بس تعریف اللہ ہی کی ہے، فللہ الحمد، جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑی پیاری آیتیں۔ ایک آیت ایمان سے متعلق تھی، 30 جاسیہ، قیامت کے دن نیک لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ آپ کے میرے لیے فیتھ ان ایکشن، ہمارا ہر عمل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں تلے گا۔ اپنے اعمال کو خوبصورت بنانا ہے، دینی احکامات اور دینی انداز زندگی یعنی لائف سٹائل کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور ایمان کی 2 شاخوں میں سے پہلی شاخ حکمرانوں کی اطاعت۔ پارے کے ساتھ دیکھیے اس کا ربط، جب شریعت نافذ ہوگی، جب آپ وحی الہی کو نافذ کریں گے تو لوگ حکمرانی کے درجے پہ اس طرح آئیں گے جیسے حضرت ابو بکر اور عمر آئے تھے۔ الیکشنز نہیں ہوں گے، جمہوریت نہیں ہوگی، اسلامی جمہوریہ کا لفظ نہیں لگے گا پاکستان سے پہلے، کیونکہ جمہوریت کبھی بھی اسلامی نہیں ہوتی۔ تو حکمرانوں کی اطاعت کا حکم کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، ایسے تمام لوگ جن کے پاس کوئی انتظام ہو، یعنی مینجمنٹ والوں کی بات مانیے۔ حکمران انسان ہے، بشری تقاضوں کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور سورۃ نساء 59 میں ہم یہ مضمون بڑی اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حکام اور اولو الامر کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت 1423 سے پتہ چلتا ہے کہ 7 قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اس میں ایک عادل حکمران ہوگا۔ تو لہٰذا امیر پر رعایا کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو صحیح رکھے اور عوام کو ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا بنائے۔ 50 نمبر شاخ ایمان کی اکثریت کے ساتھ رہنا۔ یہ کون سی اکثریت؟ گناہ کرنے والی اکثریت نہیں، کمیونٹی کے ساتھ چلیے۔ چاند دیکھ لیا انہوں نے، نہیں دیکھ لیا، آپ کے میرے دیکھنے سننے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کے اجتماعی کاموں میں اکٹھے رہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، تمام انسان امت واحد ہے،
اور اس قابل ہیں کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے. سب کے حقوق برابر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. حجرات 10 میں اللہ نے بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تعلقات درست رکھو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ بھائی چارگی بہت بڑا تحفہ ہے. حدیث اس پہ مشکات کی ہے 173. اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ہر فرقے نے اس حدیث کو اپنی جماعت پہ لکھ لیا، سلوگن ڈال دیا. حالانکہ اس سے جماعت کون سی مراد ہے؟ مسلمان. ہوا سماکم المسلمین. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اللہ کی نظروں میں اپنا مقام پیدا کیجیے. دیار عشق محبت، یعنی یہ جو بار بار آتا پارے میں نہیں تو پڑھے تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو. یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی. اللہ کہتے تم محبت میں اپنا وہ مقام تو لاؤ کہ پھر تمہاری ویلیو ہو. یہ جو دنیا کر رہی ہے تم اس کو چھوڑ کر اپنا رنگ ڈھنگ لو. نیا زمانہ نئے صبح و شام. اور یہ جو دل فطرت شناس ہے یہ کون سا ہے؟ نیچر کو دیکھیں. سکوت لالا پھول ہے، لالا اور گل، یعنی پھولوں کی خاموشیوں کے ساتھ جا کے باتیں کرو. تو جب لوگ آپ کی بات نہ سمجھے تو پھولوں سے جا کے باتیں کریں. آج کی دعا: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1811. اس میں خاص طور پہ جو ہمارے متعلق جملہ تھا وہ کہتا کہ اللہ تو ان سارے اختلافات میں فیصلے کرے گا حق کے ساتھ جس میں لوگ آج جھگڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.